دیکھیے ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور تحریک تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلح حدیبیہ تک آپ کی ساری محنت صرف عرب کے اندر ہو رہی تھی، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہوگا 10 برس صرف مکے اور اس کے گرد و نواح، 10 برس۔ اس کے بعد پھر عرب، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دائرہ وسیع ہوا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے نہ کہیں سفیر بھیجا نہ کوئی خط بھیجا۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً 20 برس تک، 19 برس تک آپ نے کوئی دعوتی سلسلہ عرب کے حدود سے باہر نہیں شروع کیا۔ البتہ جب اللہ نے اسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اب حضور کی دعوت جو ہے دو حصوں میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک اندرون ملک عرب، ابھی اور کئی منزلیں طے کرنی ہیں، اور ایک بیرون عرب بھی آپ نے آغاز کر دیا۔ بیرون عرب کا آغاز کیسے کیا؟ آپ نے دعوتی خطوط لکھے، ہرقلیس، ہرقل اعظم، قیصر روم، اور خسرو پرویز، عظیم کسرا جو تھا ایران کا، مقوقس شاہ مصر، پیٹریارک تھا وہ مصر کا، اسی طرح نگوس یا نجاشی، اور بھی یہ بحرین کا بادشاہ تھا، وغیرہ وغیرہ، سب کو خطوط بھیجے۔ تو ایک سمت تو اب یہ ہو گئی، اور ایک ابھی سلسلہ جو ہے اندرون ملک چل رہا ہے۔ اندرون ملک جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اب دائرہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا بے کھٹ کے وسیع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے تو 70 صحابہ بھی شہید کر دیے گئے تھے، 12 یا 14 جو ہے رجیع کے واقعے میں شہید کر دیے گئے تھے، انہیں دھوکہ دے کر بلایا گیا تبلیغ اور دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور شہید کر دیا گیا۔ اب کھٹکا نہیں تھا کہیں بھی، صلح ہو چکی ہے، لہذا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہے بڑے پیمانے پر آپ نے شروع کیا۔ نمبر 2، اب کیا ہوا؟ اندرون ملک غزوہ خیبر محرم سن 7 میں ہو گیا۔ ذی قعدہ سن 6 کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، ذی قعدہ سن 6، یوں سمجھیے کہ 2 مہینے بعد ہی حضور نے فوراً قصد کیا اور غزوہ خیبر، اور وہیں اس کے ساتھ ضمیمہ تھا غزوہ وادی القریٰ۔ گویا کہ یہ جو اڈا بن گیا تھا یہودیوں کا، پہلے سے آباد تھے وہاں پر خیبر میں اور وادی القریٰ میں یہود، اور یہاں سے جو نکل کر گئے تھے مدینے سے بنو قینقاع، بنو نذیر، وہ بھی وہیں پر جا کر بیٹھ گئے تھے، تو حضور نے ان کا زور توڑ دیا، کچل دیا انہیں۔ پھر یہ ہے کہ نجد کے کچھ بدوؤں نے سر اٹھایا تھا، شرارتیں کی تھی، ان کو سرکوبی کے لیے غزوہ ذات الرقاع سن 7 ذی قعدہ میں پھر آپ نے عمرہ قضا ادا کیا۔ وہ عمرہ جو طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے گا، صلح حدیبیہ میں انہوں نے کہہ دیا تھا اس دفعہ تو جائیے، ہم اپنی مونچھ جو ہے وہ نیچی نہیں کریں گے، اس دفعہ تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو عمرہ، نتھنگ ڈوئنگ، ہاں اگلے سال آپ آ جائیے، ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، خالی ہوگا مکہ بالکل، اور آپ 3 دن رہیں اور طواف کریں اور عمرہ کریں، جو چاہیں کریں۔ تو وہ آپ نے ذی قعدہ سن 7 میں عمرہ ادا کی۔ اس کا بھی آپ سوچئے پورے عرب پر کس قدر گہرا اثر ہوا ہوگا کہ آج محمد اور ان کے ساتھی جو ہیں بلا روک ٹوک عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر رمضان سن 8 میں عمرہ قضا ذی قعدہ میں ہوا ہے، اور رمضان میں جو ہے سن 8 کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔